یہاں میں آئی تو میں تو ایسے ہو گئی جیسے لٹیروں کے شہر میں، لٹیروں کے ملک میں آ گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ مجھے فیصلے لینے میں تکلیف ہوتی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میری مدد کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میں نے اپنی ایک زمین تھی بوسن روڈ پہ، 2E بوسن روڈ، 3.5 کنال اس کا رقبہ تھا، اس کا سودا کیا۔ 20 اکتوبر 2020 کو سلطان خان نامی ایک شخص سے، میرے ٹریول ایجنٹ کے تھرو وہ میرے پاس آئے، سعد غوری کے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ 50 لاکھ کا چیک ہے اور 3 مہینے کا ٹائم ہے، آپ مجھے الاٹمنٹ لیٹرز دلوا دیجئے MDA ملتان سے۔ تو میں آپ کو بقایا، یعنی کل سودا 7 کروڑ میں پہلے ہوا، اور میں نے جب ان کو اس کی DC ویلیو وغیرہ ساری بتائی تو وہ تقریباً 2.5 ارب روپے کی زمین تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے 15 کروڑ میں فائنل سودا کیا اور 3 مہینے کا ٹائم دیا کہ باقی پیمنٹ میں آپ کو دے دوں گا الاٹمنٹ لیٹرز لے کے۔ مگر میری بد نصیبی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے تو اس شخص نے میرا جعلی شناختی کارڈ، یعنی میرے شناختی کارڈ کے نمبر پہ ایک اور اپنی جاننے والی ڈاکٹر میمونہ جو کہ گجرانوالہ میں رہائش پذیر ہے اور DHQ میں سرکاری ملازمہ ہیں، سرکاری ڈاکٹر ہیں، ان کا آپ چیک کریں اگر CRO میں خیالی کوئی تھانہ ہے، خیالی تھانے میں ان کی 3 FIRs میں گواہی ڈلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سلطان خان میری جگہ ملتان کی جو میری پراپرٹی کا بیانہ دے چکا تھا، اس کے اوپر اسی کو پیش کرا کے وہ تقریباً آپ سے کتنے لیے تھے؟ 2.25 کروڑ ان سے وصول کیے۔ آپ سے کتنے لیے تھے؟ 50 لاکھ روپے، یعنی میری پراپرٹی پہ وہ تقریباً 15 سے 16 کروڑ روپیہ لے چکا، جس کا مجھے نہیں پتہ لگا۔ میں آپ لوگوں سے غلط بیانی نہیں کروں گی، مجھے نہیں پتہ لگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ سب میرے دروازے پہ آنے لگے اور کہنے لگے کہ بی بی آپ نے پیسے لیے ہیں اور آپ بقایا رقم لے کے ٹرانسفر دیں، تو میں پریشان ہو گئی کہ میں نے تو ان سے سودا ہی نہیں کیا، اور حقیقتاً نہیں کیا میں نے، یہ میں حلفاً قرآناً کہتی ہوں۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو کہا تو کہنے لگے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، میں نے لیے ہیں، میں دے دوں گا، اس کے ثبوت ہیں میرے پاس، ان کے سٹیمپس ہیں میرے پاس جو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اب میں نے ان کو اب اصل میں دیکھا جائے انہوں نے مجھے 4 چیکس دیے جو میرے پاس موجود ہیں، اور چاروں کے چاروں باؤنس ہوئے ہوئے ہیں، ایک 10 کروڑ کا، ایک 4 کروڑ کا ہے، ایک 1.25 کروڑ کا باؤنس ہو گئے تھے۔ اصولاً مجھے 489F کا پرچہ کرانا چاہیے تھا، مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ میری بچیاں، میری گھر کی ذمہ داری، میرے اور مسئلے مسائل، میں ان میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے کوئی کارروائی نہیں کی کہ بھئی میں کہاں پولیس دھکے کروں گی، بیمار میں رہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے آخر 2 مہینے پہلے کہا کہ خانپور تشریف لے آئیے، میں آپ کو 2 کروڑ کر کے آپ کی رقم دے دوں گا۔ خانپور کے علاقے کے بارے میں سب حضرات نے مجھے، میرے وکیل صاحب نے کہا کہ وہ کچھ اچھا علاقہ نہیں ہے، آپ اکیلی وہاں مت جائیے، کیش دے دوں گا۔ میں نے جب بھی انہیں کہا کہ مجھے چیک دے دیں اکاؤنٹ کا، انہوں نے یہی کہا کہ جی میری فیملی جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں کیش نہیں رہنے دیتی، میرے بچے نکال لیتے ہیں، آپ مجھ سے کیش لے لیجئے۔ میں نے بارہا ان کو کہا کہ آپ مجھے چیک دیجئے، میں جمع کرا دیتی ہوں۔ پہلے بھی جمع کرائے تھے تو باؤنس ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے مجھے 20 اکتوبر 2023 کو حبیب بینک گلبرگ برانچ میں بلایا۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ کی برانچ تو PAF کالونی ہے جس کا انہوں نے چیک بھی دیا ہوا ہے، آپ مجھے گلبرگ کیوں بلا رہے ہیں؟ کہ نہیں میری پیمنٹ جو ہے وہ یہاں آئے گی، مینیجر میرا دوست ہے۔ میں 20 کو گئی وہاں، آپ CCTV کیمرہ بینک کا خدارہ چیک کیجئے، آپ کے سامنے سب سچ آ جائے گا۔ میں گئی، انہوں نے مجھے 3-4 گھنٹے بٹھایا، میں واپس آ گئی۔ پھر مجھے 25 تاریخ کو کہا کہ جی آپ کل صبح آ جائیے، یعنی 26 اکتوبر 2023 کو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ اب سچ پوچھا جائے تو مجھے دل کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دے گا پیسے، جو 2 سال سے فراڈ کر رہا ہے وہ کہاں پیسے دے گا۔ پھر بھی میں چلی گئی 10:30 بجے، آپ CCTV کیمرہ دیکھیے، پولیس کے پاس سب ریکارڈ ہے۔ میں چلی گئی، اس نے مجھ سے اسٹیمپ کے اوپر وصولی کروائی 2 کروڑ کی کہ جی میں اس چیک کے ذریعے، یہ اس کا ایکچوئل معاہدہ ہے میرے پاس 2020 کا، جس میں اس نے رقم بڑھائی ہے 15 کروڑ۔ یہ آپ سب کاپیز چاہیں، اینی تھنگ یو وانٹ، اینی پیپر یو وانٹ، وی آر ہیئر۔
آئی ایم ہیئر فار یو، آپ کی خدمت میں بہن حاضر ہے. یہ انہوں نے مجھ سے وصولی لی ہے 2 کروڑ روپیہ بذریعہ چیک، یہ میں نے وصول پایا اور مجھ سے انگوٹھا لگوایا ہے انہوں نے کہ جو میں نے رقم اس کی ہڑپ کی ہے اس میں سے 2 کروڑ دے رہا ہوں. آئی ایم پیئنگ ہر آؤٹ آف دیٹ. میں لے کے وہ چیک جو تھا، چیک کی بھی ادھر کاپی ہے میری، اصل میں نظر بغیر اینک کے، جی یہ چیک تھا جی. مجھے مینیجر لے کے گیا اپنی کسٹڈی میں، مجھ سے شناختی کارڈ لیا اور مجھے کہا کہ چیک کے پیچھے 2 سگنیچرز کر دیں. اس کا بھی میرے پاس فون میں ہے، میں آپ لوگوں کو شیئر کر سکتی ہوں. فون نمبر لیا اور بینک مینیجر نے، آپ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھیے، خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اس کی بیک پہ، جو مووی میں بھی آ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ پولیس سیکیورٹی. میں نے ان سے یہ کہا، آپ پلیز ویڈیو چیک کر لیں گے، سب کھل جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ سر آپ کیوں لکھ رہے ہیں 5 لاکھ سے زیادہ کیش ہو تو پولیس آ سکتی ہے. میرے ساتھ میرے بیٹے کا ایک دوست تھا، وہ جب میں پہنچی وہاں تو میں نے اسے فون کیا، وہ آ گیا وہاں، وہ کھڑا ہوا تھا. وہ کہنے لگا آنٹی یہ تو بلائیں پولیس کو، یہ تو کوئی مسئلہ نہ بنے. مینیجر نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے آئی ڈونٹ وانٹ پولیس سیکیورٹی انڈر دا کیمرا. پیسے کیش آنا شروع ہو گیا کاؤنٹر پہ، ایسے رکھا ہوا ہے، ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے. میں نے ایسے ہاتھ رکھا ہے، میں کیشیئر کو پوچھ رہی ہوں کتنے کا، یہ جی 30 لاکھ کا سٹیک ہے، یہ 20 لاکھ کا سٹیک ہے. ابھی گنتی ہو رہی ہے، 1 کروڑ 35 لاکھ تک پہنچی ہوں. تو آپ ویڈیو میں دیکھیں 2 مرد میرے پیچھے کھڑے ہیں جو بعد میں تھانے بھی گئے، ایک ساجد اور ایک عاصم نام تھا، کرنل کا دوست. انہوں نے اوپر سے میرے ہاتھ کر کے کندھوں سے جھپٹا مارا ہے اور ساتھ مینیجر نے جھپٹا مارا ہے اور پیسے اندر پھینک دیے. میرا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا تھا. سب ویڈیو میں ہے، آپ کو ویڈیو دی جائے، میری یہ درخواست ہے. اچھا، اس کے بعد میں تھوڑی سی آبویسلی حواس باختہ ہوگی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. وہ بچہ جو ساتھ تھا، کچھ لوگ وہاں تھے، انہوں نے 15 پہ کال کی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بی بی آپ بھی کریں. میں نے بھی 15 پہ کال کی تو وہاں پہ کافی پولیس آ گئی اور ایس پی امارہ شرازی صاحب تشریف لائیں، ایس ایچ او صاحب آئے. انہوں نے ان سب کو کھڑے ہو کے سختی سے کہا کہ جی چیک پوسٹ ہو گیا ہے، سی بی سی ہو گئی ہے. کرنل وہی موجود تھا، کرنل تھرو آؤٹ اندر موجود تھا بینک میں. انہوں نے کہا جی سی بی سی ہو گئی ہے تو بی بی کو کیش دو. تو مینیجر کہتا ہے میں نے کیش نہیں دینا، کہ کرنل صاحب نے پیمنٹ سٹاپ کر دی ہے. انہوں نے کہا جی سٹاپ پیمنٹ ہوتی ہے کیش ہونے سے پہلے، جب کیش کسٹمر کے ہاتھ میں آ گیا تو سٹاپ پیمنٹ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے نہیں دینے، سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. اس نے کہا جی سیکیورٹی کا مسئلہ تو اب اتنی پولیس کھڑی ہے، اب آپ دے دیں. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دینے. وہ ان ساروں کو انہوں نے کہا تھانے لے کے چلے، میں بھی ساتھ تھانے گئی. ان سے ساری باتیں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اعجاز صاحب نے مجھے بھی بلایا، کرنل کو بھی بلایا، اور انہوں نے سامنے کہا، انہوں نے کہا کرنل یو آر اے ڈیفالٹر. سوری ٹو سے کہ کرنل وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں مگر وہ فوج کے سزا یافتہ ہیں. 2000 میں وہ گندم چوری کے اسکینڈل میں نکل چکے ہیں فوج سے، اس لیے ان کی پینشن نہیں ہے. میں کرنل بار بار کہہ دیتی ہوں. اب اس طرح انہوں نے کہا آگے سے کہ جی یو آر اے ڈیفالٹر. اعجاز صاحب نے کہا آپ نے دھوکہ کیا ہے. مینیجر کے جو سینئرز آئے بینک میں، وہ بھی آئے شام کو، ریجنل مینیجر وغیرہ. انہوں نے کہا کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 2 کروڑ تو کیش تھا ہی نہیں بینک میں، تو مینیجر نے چیک کیسے کیش کر دیا؟ ابھی کاؤنٹر پہ 1 کروڑ 35 لاکھ آئے ہیں، 2 کروڑ تو کیش تھا ہی نہیں اکارڈنگ ٹو دا سینئر آفیشلز آف حبیب بینک. آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ میں اب اپنے چیک کو رو رہی ہوں، میں اپنے کیش کو رو رہی ہوں، اپنی یتیم بچیوں کے حق کو رو رہی ہوں، اپنے مرے ہوئے باپ کی ہڈیوں کے پیسوں کو رو رہی ہوں، اور یہ میرا سی آر او کھول کے بیٹھے ہیں. میں سی آر او کے بارے میں آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گی. آپ کا بہت قیمتی وقت ہے، 5 منٹ مجھے دے دیجیے. یہ میرا سی آر او ہے جو انہوں نے نکالا اور سب نے شور مچایا، سی آر او سی آر او سی آر او. پہلا مقدمہ گلشن اقبال تھانے کا ہے، ایف آئی آر. یہ میرے پہ نہیں تھی، اس میں میں ضمانتی ہوں. میرے بیٹے نے اپنی گاڑی کے کالے شیشے جو بچے کرا لیتے ہیں وہ کرا لیے تھے گرمیوں میں، تو اس پہ پولیس نے اسے روکا، وہ رکا نہیں تو یہ پرچہ ہوا اور میں نے اس میں ضمانت دی. جب میرا خامند نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے تو کون ضمانت دے گا؟ میں نے اپنی گاڑی کے کاغذ رکھے تھے، یہ ضمانتی ہوں میں. دوسرا پرچہ جو ہے انہوں نے بنایا ہے، یہ ہے 3 پرچے
خیالی تھانے کے گجرانوالہ کے، یہ ہیں ڈاکٹر میمونہ، جن کے لیے سلطان خان نے میرا آئی ڈی کارڈ ٹیمپر کر کے ان کا نمبر، میرا نمبر اور ان کا سیم ہے، نہ ان کی ولدیت ہے نہ ان کا فون نمبر ہے، اور یہ ڈی ایچ کیو گجرانوالہ میں پوسٹڈ ہیں۔ میں نے لاسٹ ایئر رانا نثار ایس ایچ او صاحب ہیں خیالی تھانے، ان کو فون کیا اور میں نے کہا کہ سر یہ بی بی میرا آئی ڈی کارڈ نمبر کیسا کہ جی یہ تو ڈاکٹر ہے اور یہ گواہی کے طور پہ ان کا نام آیا ہوا ہے، یہ گواہ ہیں، ملزمہ یہ بھی نہیں ہے جو سرکاری گواہ ہوتے ہیں، یہ میرے سی آر او میں ان کا نام انکلوڈ ہو گیا ہے سلطان صاحب کی مہربانی سے، کیونکہ وہ ان کی رشتہ دار ہیں، ان کو پیش کرتے تھے ملتان میں جب لوگوں سے پیسے اٹھاتے تھے ڈاکٹر مومنہ بنا کے۔ اس کے بعد جی ایک پرچہ ہے شادمان تھانے میں 489F کا، 2020 میں جب کرنل سے اسے سلطان خان سے میرا معاہدہ ہوا تو میرا گھر تھا 755 شادمان میرے والد کا، وہ میں بیچنے ہی چاہ رہی تھی، ڈاکٹر صفدر علی ملک کے نور کلینک کے، انہوں نے 1 اکتوبر سے میرا بات ہوئی ان سے کہ وہ خریدیں گے 4.25 کروڑ میں وہ گھر، اور 20 اکتوبر کو انہوں نے چیک لکھ کے دیا جو کہ موجود ہے ریکارڈ پہ، اور بیانہ دیا 50 لاکھ 5 نومبر کو، پیچھے پڑھ کے آپ کو میسیجز چاہیے میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں گی کہ خدا کا واسطہ ریسیو دا منی ریسیو دا منی ریسیو دا منی۔ 5 نومبر کو ایگریمنٹ سائن ہوا، 2 دسمبر کی ڈیٹ طے ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب قبضہ لیں گے، مگر انہوں نے مجھے 30 نومبر کو یہ کہا کہ خالی گھر دو گی تو پیسے دوں گا، جس کے نتیجے میں نے ڈاکٹر صاحب کا وہ نکالیے، ڈاکٹر صاحب کو یہ فرمایا کہ جن کو میں نے 50 لاکھ روپیہ دیا ہے وہ مجھے 50 لاکھ پہ اس گھر کا قبضہ نہیں دیں گے اسٹیٹ لائف والے کا، آپ کو کچھ رقم دینی پڑے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ چیک دیا 1.25 کروڑ کا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیک باؤنس ہو گیا۔ کب ہوا؟ 1 دسمبر کو باؤنس ہو گیا، اور جب میں نے انہیں فون کیا تو میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے کہنے لگے وہ سائن ٹھیک نہیں ہوں گے تو ذرا بھیج دو میں سائن ٹھیک کر دیتا ہوں، میں نے وہ چیک ان کو واپس کر دیا۔ مجھے اب یہ چلاکیاں مکاریاں نہیں آتی تھیں۔ اگلے دن مجھے فون کر کے وہ کہتے ہیں میں نے آپ کا گھر نہیں لینا۔ میں نے کہا سر میرا سامان پیک ہوا ہوا ہے، میں کدھر جاؤں؟ آپ جہاں مرضی جائیں، میرے پیسے واپس کریں۔ میں نے کہا سر آپ بیک اپ کر گئے ہیں، میرے استاد ہیں، آپ نے مجھے پڑھایا ہے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں، تو سر اب میں کیا کروں؟ بچیاں لے کے کہاں جاؤں؟ سڑک پہ؟ اگلے کو 50 لاکھ دے دیے ہیں، اس گھر کو آپ لے نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے ہی ایک بندے کو آگے کیا، اپنا پارٹی، جس نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کم میں وہ گھر خریدا، تنسیخ معاہدہ ہوا ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کو میں نے ایک چیک دیا کہ سر مجھے کرنل سلطان نے پیمنٹ کرنی ہے فروری میں 2021 میں، یہ وہ چیک ہے جو میں نے ان کو دیا 10 فروری 2021 کا، اور انہیں کہا کہ سر میں آپ کو پے کر دوں گی۔ کرنل سلطان نے پیسے تو لیے 2.25 کروڑ مگر مجھے نہیں دیے، جس کی وجہ سے بینک کا باؤنس ہو گیا چیک، اور 10 تاریخ کا چیک تھا، اور 10 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب نے میرے خلاف FIR کروائی شادمان تھانے میں۔ یہ ہے جی وہ 489 کی FIR۔ ابھی میں FIR کی پری اریسٹ بیلز میں دھکے کھا رہی تھی تو ایک دن میں 8 جنوری 2021 کو گھر سے نکلی، ڈاکٹر صاحب کے بندے سادے کپڑوں میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے رستے میں پکڑا اور نامعلوم مقام پہ لے جا کے تندور کے پاس بٹھا دیا، صبح 7 بجے سے رات 5 بجے تک۔ 5 بجے مجھے شادمان تھانے لے کے گئے اور مجھے کہا جی آپ پہ 420 کا مقدمہ ہو گیا ہے، CRO کدھر ہے، جو ڈاکٹر صفدر نے کیا ہے۔ آپ بتائیے، آپ ذی شعور لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایک وقوعے کے 2 پرچے ہو سکتے ہیں؟ اور میری ضمانت والے دن میری ضمانت وہاں سے انہوں نے کینسل کروائی کیونکہ میں غیر حاضر ہو گئی، اسی دن انہیں پتا تھا یہ کورٹ جائے گی۔ میں MBBS ڈاکٹر ہوں، باہر کی پڑھی ہوئی ہوں، حافظ قرآن ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثقال ذرۃ خیر یرا مثقال ذرۃ شر یرا، ذرا برابر برائی ذرا برابر نیکی کا حساب ہے۔ مجھے حوالات میں بند کروایا انہوں نے 2 دن لٹن روڈ میں، بڑی کوشش کی، انہوں نے میری ضمانت نہیں ہونے دی مال ٹاؤن کورٹ میں، اور مجھے کوٹ لکھپت جیل بھی رکھا انہوں نے 2 دن۔ میں وہاں بھی انہوں نے مجھے، اب وہ جو وہاں کی
سپرنٹینڈنٹ صاحبہ تھی، وہ پریشان تھی، کہہ رہی تھی اتنی کوالیفیکیشن والا ملزم کبھی آیا نہیں، کمپیوٹر میں کیا لکھیں۔ بہرحال 2 دن بعد میں وہاں سے بھی دھکے کھا کے آ گئی، حالانکہ ان کا بیانہ بنتا نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے 50 لاکھ روپے حسن رضا چودھری ایڈوکیٹ ماڈل ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں یہ شفٹ کیے ہیں۔ اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس، لے سکتے ہیں آپ، میرا اکاؤنٹ نمبر لے کے خود چیک کر سکتے ہیں، 14 نومبر 2022 کو۔ اور ڈاکٹر صفدر کی یہ وصولی ہے، وکیل صاحب نے ان کو 40 لاکھ پے کر دیے ہوئے ہیں، یہ ساری وصولی ہے، سٹیمپس ہیں ان کے، آپ کو یہ بھی مل سکتے ہیں۔ 10 لاکھ میں پچھلے تقریباً سال سے ان کی منت کر رہی ہوں کہ کورٹ میں آ کے بیان دے دیں پلیز، اور 10 لاکھ لے لیں، وہ نہیں آتے، وہ نہیں آتے، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ میں پتہ نہیں اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، میرے استاد ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہتی، مگر یہ ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے، میرے ساتھ یہ بھی زیادتی، میں نے تو کبھی آواز ہی نہیں اٹھائی۔ اس کے بعد جی یہ 2 پرچے ہو گئے شادمان کے، 489 اور 420۔ اس کے بعد آتا ہے نشتر تھانے کا ایک پرچہ، وہ محمد کلیم کی طرف سے ہوتا ہے، ان سے میں نے ایکچول اپنی ڈیل کی تھی اپنے گھر کی 127 ڈی کی، اسٹیٹ لائف سوسائٹی کی، کیونکہ ڈاکٹر صفدر نے وہاں مجھے اتنا بدنام کیا تھا۔ آپ کو میں ویڈیوز بھیجتی ہوں، ڈیلی وہاں پولیس آتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتی تھی، مجھے گیٹ کے باہر گالیاں دیتی تھی، پڑوسیوں کو جا کے کہتے تھے کہ یہ عورت ایسی ہے، یہ ویسی، میں کافی وہاں پہ بدنام ہو گئی تھی، تو میں نے کہا میں یہاں سے چلی ہی جاتی ہوں۔ میں نے وہ گھر کا سودا کیا، مگر میرے کچھ حالات ایسے تھے، میرا بچہ بہت بیمار ہو گیا، میں ان کو ڈیلیور نہیں کر سکی گھر ٹائم پہ، تو یہ پرچہ انہوں نے کیا کہ جی یہ انہوں نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا، اور یہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا میں گھر انہیں دے چکی ہوں پچھلے مہینے، یہ دیکھیے، اور آپ کو پتہ ہے 7 کروڑ کا گھر میں نے ان کو 3.5 کروڑ میں دیا ہے، یہ بھی آن ریکارڈ ہے، یہ دیکھ لیں، 7 کروڑ کا گھر، صرف اس لیے ویڈیوز ہیں میرے پاس، گنڈے میرے گھر کے اندر گھسے، توڑ پھوڑ کی، آپ کو ویڈیوز چاہیے، پکچرز چاہیے، یو ول گیٹ ایوری تھنگ، ابھی میرے پاس سب کچھ ہے۔ اور میری بچی کے یہاں سے کپڑے پھاڑے کھینچا تانی میں نے 15 بلائی، میرے پاس وہ بھی درخواست ہے۔ رات کو پولیس آئی اور پولیس کو درخواست دی، مگر اس پہ میری طرف سے پرچہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے خرچہ نہیں دیا تھا، ان کی طرف سے پرچہ ہو گیا۔ آپ کو وہ ویڈیوز چاہیے میری بچی کے کپڑے پھاڑتے ہوئے، آپ کی بہن ہے وہ، میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں، میرے پاس ابھی ہے۔ میرے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں، میرا سی آر او بناتے ہیں، سی آر او بنا لیا، میں اس لیے جواب دے رہی ہوں کہ آپ سب میرے لیے قابل احترام ہیں، مگر میرا پرچہ کہاں گیا جس میں آخر میں میرا پرچہ ہے؟ میرے پیسے کہاں گئے؟ سلطان خان صاحب کو اتنا پروٹوکول کہ وہ بستروں پہ سوتے تھے، میک ڈونلڈس کھاتے تھے وہاں تھانے میں، اور میں جاتی تھی جب مجھے بلایا بیان کے لیے تو انہوں نے چاروں ملزمان نے ان فرنٹ آف دی آئی او، ان فرنٹ آف دا انویسٹیگیشن انچارج، اس نے مجھے کہا کہ تو کرایا ہے نا ایف آئی آر، سانو باہر نکلن دے، تینوں دساں گے۔ پرسوں میرے گھر کے باہر وٹے پھینک کے گئے ہیں، میری بچی کی یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے اور کہتے ہیں کہ جی کدھر ہے وہ، نام دیتے ہیں اس کا سیدہ کا، وہ بچی ڈر کے مارے یونیورسٹی نہیں جا رہی۔ میں صرف یہ سوال کرتی ہوں میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرا قصور یہ ہے کہ میرا خامن نہیں ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ میں نے 30 سال کی عمر میں 6 مہینے کی بچی گود میں لے کے اس وقت فراڈ نہیں کیا جب میں اس کا ماں بھی تھی اور باپ بھی تھی، تو اب میں آپ لوگوں کو کیسے ایکسپلائٹ کر سکتی ہوں جھوٹ بول کے؟